جی میری خیریت ہے، اور بلکہ عامر بھائی آپ میں تو آپ کی بہن ہوں، سو وہ ہمیشہ جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں نا تو مجھے وہ بھائی والی فیلنگ بڑی اچھی آپ سے ملتی ہے. نہیں آپ بالکل میری بہن ہے، اور آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے میری بہن ہے. بہت اور میں نے آپ کو بہن کہا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نبھا تو نہیں پاتا وہ رشتہ جو کہ ایک بھائی کا بہن کے ساتھ ہوتا ہے. نبھانا چاہیے، آپ کو ملنے آنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش میں کرتا ہوں کہ ہمارا یہ محبت کا رشتہ جو ایک بہن بھائی کا برقرار ہے. نہیں، ہمارا محبت اور احترام کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ہاں اسے ہمیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور آج اس افسوسناک خبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے. آج ان کی موت کی خبر سنی، ان کے انتقال کی خبر سنی، اور یقین کیجئے کہ دل عجیب سا ہو گیا. عجیب سے حالات، عجیب سی فیلنگ اس وقت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے ایک دم سے ایک فلیش بیک ہوا اور مجھے وہ دور یاد آیا جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بینگ عالم آن لائن ٹیلی ویژن پر آتے تھے. کیا رتبہ تھا، کیا عزت تھی، کیا ان کا نام تھا. انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی، کہا ہی جاتا ہے کہ جس طرح سے ریگولر، ویسے تو رمضان میں چھوٹے موٹے پروگرامز ہوا کرتے تھے، لیکن ایک بھرپور رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد انہوں نے رکھی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نالج کی بات کریں، اگر آپ انفارمیشن کی بات کریں اور دین سے منسلک جو تمام معلومات ہیں اس کی وہ انسائکلوپیڈیا قرار پاتے تھے. ان کا لوگوں سے کلام کرنا، ان کی نالج کا ہونا، جس طرح سے وہ سب کو لے کر چلتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ان کی پرسنالٹی میں ایولیوشن بھی آتا گیا. وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یا عالم آن لائن جیسے پروگرام کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرٹیننگ اسٹف بھی بنتے چلے گئے، انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو پرووائڈ کرتے رہے. وائرل ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ دیکھتے تھے کہ ہم اور آپ کے سامنے آ ہی جاتا تھا. کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ کر دیتے تھے، کبھی کسی کو آم کھلا رہے ہیں، کبھی کسی سے ریس لگا رہے ہیں، کبھی ناگن ڈانس کر رہے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. یہ وہ عامر لیاقت جو زندگی سے بھرپور ہوا کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا پہلا فیز ایسا تھا جس میں ڈیسنسی تھی، جس میں اپنی بیٹی کو بھی وہ اکثر پروگرامز میں لے آیا کرتے تھے، جس میں اپنی پہلی وائف کو جو بشرا بھابھی ہیں ان کو انہوں نے متعارف کروایا، میڈیا سے سامنے لے کر آئے، ایک براڈ ذہنیت کو انہوں نے اجاگر کیا. آج وہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک دم سے ایک جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ابھی چند دن پہلے تک لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عروج دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا تھا. آپ دیکھیے 20 سالوں میں اس بار رمضان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کوئی کسی چینل پہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر رہے تھے 20 سالوں میں، ورنہ 2 دہائیاں گزر گئیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے باقاعدہ دیکھا جاتا تھا، باقاعدہ اسپانسرز ہوتے تھے، باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہوتی تھی جس کے بارے میں لوگ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ جی اب یہ کس چینل پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انویسٹرز کا ٹولہ ہے، کس چینل کو یہ جا کے اس دفعہ مستفید کریں گے. لیکن دیکھیے یہ وقت ہے، یہ حالات ہے، یہ انسان ہے، اور یہی موت کی حقیقت ہے. بشرا بھابھی کے ساتھ کا جتنا دور ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے بہت روشن دور ہے، اور اس دور کو میں بھی کبھی کبھی ایسے کانفلکٹس یا کنٹروورسیز ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی ان کو پسند کیا جاتا تھا، اور ان کی ایک اپنی نمایاں حیثیت تھی اور جگہ تھی. اس کے بعد انہوں نے طوبہ سے شادی کی، اور طوبہ کے بعد اب یہ جس طرح آپ نے دیکھا ریسنٹلی شادی کی، اس ایک کے بعد ایک شادی اور پھر ایک کے بعد ایک کنٹروورسی کا سامنے آنا، اور ان کی اپنی پوزیشن اور امیج کا ہاتھ سے جانا. جس طرح ان کے بچوں نے ان کے لیے ٹویٹر پہ لکھا، خصوصی طور پہ ان کی بیٹی جتنی ڈس اپوائنٹڈ تھی اور جتنا وہ ٹویٹر پہ لکھا کرتی تھی، اور جس قدر وہ بدظن ہو گئی تھی اپنے والد سے. پھر اس کے بعد طوبہ بھی کبھی اس کا ذکر کیا کرتی تھی، پھر عامر بھائی کو جہاں موقع ملتا تھا وہ ضرور اسے کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اس پوری سچویشن میں آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، لیکن وہ شخص جس کو دنیا نے بہت پیار دیا، بہت نام دیا، اور لک فارورڈ کیا اور فالو کیا، دین کے حوالے سے لوگ فالو کیا کرتے تھے باقاعدہ، اس شخص کی زندگی کا جو گراف ہے وہ ہم نے گرتے ہوئے دیکھا، اور اس حد تک گر گیا کہ میں نے اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ان سے باقاعدہ نفرت شروع کر دی. لوگوں نے ان سے، ان کے ریلیشن شپس کے فیلئر تھے یا وہ کس سے کیا ریلیشن شپ رکھتے تھے یا وہ کیا حرکتیں کرتے تھے، لوگوں نے اس بات پہ ان کو جج کرنا شروع کر دیا. اور ان کی زندگی جو وہ بار بار کہتے تھے، ابھی لاسٹ بھی جب ویڈیوز آئیں ٹک ٹاک پہ اور انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور وہ اپنی کچھ ویڈیوز میں رو بھی رہے تھے. ان ویڈیوز میں بھی جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں تو لوگ ہنس رہے تھے،
اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی عامر لیاقت تو ہمیشہ ڈرامہ کرتے ہیں اور ڈرامہ جو ہے یہ ڈرامے کی ایک اور ایپیسوڈ آ گئی ہے اور اب یہ ملک سے جانے کا کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اب ہمارے ملک نہ آئیے گا. کچھ لوگ پاکستان سے کہہ رہے تھے جی جی ضرور چلے جائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا واقعی ان کی نفسیاتی حالت ایسی تھی, وہ دنیا چھوڑنا چاہتے تھے, ملک چھوڑنا چاہتے تھے, وہ واقعی اتنے ٹینشن میں تھے. بے شک ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, آج وہ میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جو صورتحال ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پہ جو ان کا امیج سارا ڈیٹوریٹ ہوا ہے وہ خواتین کے آنے کے بعد ہوا ہے. بے شک انہوں نے ان سے شادی کر لی, لیکن ایک شادی جو ان کی ختم ہوئی ہے, یا ایک شادی جو بشرا بھابی کے ساتھ جو ان کا زندگی کا دورانیہ گزرا ہے, اور اس کے بعد جو خواتین ان کی زندگی میں آئی ہیں, وہاں سے ان کا گراف نیچے جانا شروع ہو گیا. یہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا. بیسک مسئلہ جو کہا جاتا ہے نا, ان کی زندگی پہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ کسی کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہے اور ناکام آدمی کے پیچھے 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہیں. تو یہ فارمولا عامر صاحب کی زندگی میں بالکل فٹ بیٹھا ہے, کیونکہ جب ان کی پہلی شادی کے بعد دوسری خواتین ان کی زندگی میں آئی ہیں, اس کے بعد نیچرلی, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ خواتین ذمہ دار ہیں, لیکن اس کے بعد لوگوں نے ان کو جج کرنا شروع کر دیا. ان کا پرسیپشن ٹوٹلی چینج ہو گیا. لوگوں نے ان کو خواتین کے حوالے سے مختلف باتیں کرنا شروع کی. پھر ان کی اور بھی ویڈیوز آ گئیں. کچھ اور روحانیہ نام کی بھی ایک خاتون درمیان میں آئیں, پھر انہوں نے بھی مغلظات کافی سارے آپ نے اور ہم نے سنے جو عامر لیاقت کے خلاف کہے. یہ زندگی ہے, یہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ٹیسٹنگ ٹائم بھی شروع ہو سکتا ہے. آج میں بہت حیران ہوں, کتنا ہی ٹائم میں نے عامر لیاقت کو پرسنلی دیکھا ہے, ان کے ساتھ گزارا ہے, ان کے ساتھ سیشنز کیے ہیں, زوم سیشنز کیے ہیں, ٹی وی پہ پروگرام کیے ہیں. مجھے یاد ہے جب وہ مجھ سے پہلی دفعہ ملے تھے, آج ٹی وی پہ پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, بہت سال اس بات کو ہو گئے. تب وہ کلپ بھی میرے پاس نہیں, ورنہ آپ کو دکھاتی. تب انہوں نے جا کے میرے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا کہ میڈیا انڈسٹری میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے. جب میں شروع میں آئی تھی, جب میں نئی تھی, اس کے بعد بھی میں اتنے پروگرامز کرتی رہی. بشرا بھابی کے ساتھ میرا ایک ڈفرینٹ تعلق ڈیولپ ہو گیا. ایون توبہ کی جب ان سے شادی ہوئی تو توبہ کے ساتھ بھی وہ میرے پروگرام میں آئے, اور بھی بارہا وقتاً فوقتاً. بلکہ کووڈ کے دور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے گھر سے بیٹھ کر بھی زوم کیا ہے اور مختلف لوگوں کو اپنے زوم سیشنز میں انوائٹ کیا, تو عامر بھائی نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. اپنے شوز میں بھی مجھے بلایا اور میرے شوز میں بھی وہ آتے رہے ہیں. میں اگر دیکھوں, اگر آپ صرف میری سوچ دیکھیں, جتنا میں نے ان کو دیکھا اور جس طرح کا ریلیشن شپ ان کا مجھ سے تھا, وہ بہت ہی ادب پہ, بہت ہی احترام پر مبنی تھا. میں سوچ نہیں سکتی تھی جس طرح ان کی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہی تھی, وہ تمام چیزیں میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی, کیونکہ اس شخص کو جب میں سامنے سے دیکھتی تھی تو وہ یکسر تبدیل تھے, وہ اس طرح کے تھے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے وہ تمام چیزیں بھی انہوں نے ہی کی جو میڈیا پر آئیں, سوشل میڈیا پر آئیں. لیکن ہمارا ظلم دیکھیں, جو وہ کر رہے ہیں اس کا جواب دے وہ خود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں, کیونکہ غلطیاں ہر انسان سے ہوئی ہیں, لیکن انہیں معاف کر دیں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, انہیں معاف کر دیں. مگر حالات دیکھیں, اب جن حالات میں انہیں پایا گیا ہے, وہ اپنے کمرے میں بند تھے, ملازم نے دروازہ توڑ کے ان کو نکالا ہے, اور کہتے ہیں کہ کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا, ان کو نکالا ہے. اس کے بعد اسپتال لے کر گئے ہیں. اسپتال میں پتہ چلا ہے کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ابھی 3 دن پہلے تک ہم ان کے ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ رہے تھے, ابھی کچھ دیر پہلے تک شاید آپ اور میں کہیں نہ کہیں عامر لیاقت کی بات کر کے ہنس رہے تھے یا کوئی بات کہہ رہے تھے. انہوں نے جو کیا وہ کیا, لیکن ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ایز اے سوسائٹی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک انسان کو جج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ظالم ہو جاتے ہیں, اس حد تک ظالم ہو جاتے ہیں, اس حد تک اسے دیوار سے لگا دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج یہ ہوا. کیونکہ نہ جانے کس ذہنی اذیت میں وہ تھے, نہ جانے کس ٹینشن میں وہ تھے, اپنی ذہنی اذیت اور ٹینشن کا, جب کہ وہ ٹک ٹاک پہ بار بار آ کے ویڈیوز بناتے رہیں اور کہتے رہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یا میں بہت ڈس ہارٹنڈ ہو گیا ہوں, میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. لیکن ان چیزوں کو بھی, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ہم نے ہمیشہ مزاح کے طور پہ لیا, کیونکہ ہمارے لیے یہ ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی انٹرٹینر ہے یا اپنی پرسنالٹی سے نکل کے وہ بالکل مختلف ہو گیا ہے تو اس کا اپنا ہی کوئی فائدہ ہے. بزنس ان کا کیا ہوا, ان کی یہ جو انکم کا ایک ذریعہ تھا میڈیا, اس کا کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے پروگرامز وہ کیا کرتے تھے, ظاہر ہے اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی چیز انہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک انکم ان کی آتی تھی جن سے ان کا روزگار تھا, جن سے انہوں نے یہ سب کچھ بنایا تھا. چینلز نے ان کو ایک طرف کر دیا, سب نے ان سے منہ پھیر لیا, فیملی تو ظاہر ہے بچے وغیرہ پہلے سے ہی بدزن ہو چکے تھے. ان تمام حالات میں پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے تھے؟ لیکن یہ ہے کہ اب وقت
جب کوئی چلا جاتا ہے اس وقت اس کی زندگی ہمارے سامنے ایک فلیش بیک آتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کوئی بچپن سے دیکھ رہے ہوں گے, کوئی جوانی سے دیکھ رہے ہوں گے, کوئی کچھ لوگ دیکھتے دیکھتے ان کو اپنی معمر ہو چکے ہوں گے. لیکن دیکھیے بات یہی ہے کہ جہاں پر آپ کی عزت کا فالودہ نکلتا ہے نا, جس طرح ان کے کیس میں ہوا, وہاں زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے ایک اسٹیٹس کو سامنے نہیں رکھتے اور وہ کام کرتے ہیں, وہ تعلقات قائم کرتے ہیں یا اس طرح سے دوسروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خمیازہ آخر میں ان کو خود بھگتنا پڑتا ہے. عامر لیاقت حسین جیسے کہ میں نے کہا پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی, دولت دی, ہر طرح کی سہولت اور نعمت سے آراستہ کیا, ان کو علم دیا, ان کو سوچ سمجھ دی, ان کو فکر دی, ان کو بات کرنے کا طریقہ بتایا. لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ عامر لیاقت جن کی زبان اور دماغ ایک ساتھ چلتا ہے, عامر لیاقت جنہوں نے بہت سے لوگوں کے لیے, عالم دین کے لیے, نعت خواں, ثنا خواہوں کے لیے ایک اور ونڈو اوپن کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں وسیلہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کے لیے روزگار دیا. اپنی ٹیمز کو وہ ساتھ لے کر چلتے تھے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. لیکن بس کیا ایسی وجہ ہے, کیا ایسی چیز ہے کہ جب آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے اور دلوں تک کوئی بات پہنچتی نہیں ہے تو انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی چلی جاتی ہے, دن بدن خراب. خبریں یہ بھی ہیں کہ آخری دنوں میں وہ اپنی فرسٹ وائف بشرا صاحبہ کے پاس گئے تھے اور معافی تلافی بھی ہوئی تھی اور ان سے کچھ ریلیشن شپ جو ہے بہتر طریقے سے وہ آگے لے کر چل رہے تھے. اب اس میں کتنی حقائق ہیں اور اس سے جڑی ہوئی کتنی باتیں ہیں جو ہم آپ کو نشر کریں گے یا آپ کو بتائیں گے, وہ رفتہ رفتہ پتہ چلیں گی. کیونکہ جیسے ہی یہ خبر آئی ہے ویسے ہی میں نے بشرا بھابی کو کال کیا ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی ان کے فون پر اس طرح کا رسپانس نہیں ہے, کال کینسل ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ٹائم فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ, ہماری طرف سے بہت دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. کیونکہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, جتنی برائیاں ہوتی ہیں, وہ اس دنیا تک ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے وہ لڑائی بھی ختم ہو گئی, وہ برائی بھی ختم ہو گئی, وہ جو کچھ دلوں میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن وہ رشتہ ہے, وہ ان بچوں کے والد ہیں. بشرا بھابی کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا ہے اور ظاہر ہے اب جس طرح مجھے یہ فیل ہو رہا ہے ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جی آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین یہ وقت آیا, میں نے جو کبھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں کبھی یہ اناؤنس کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے, یا عامر بھائی میں انہیں کہا کرتی تھی کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے, میں نے سوچا نہیں تھا. لیکن آج دیکھیے یہی زندگی کی حقیقت ہے. خدارا مرنا سب کو ہے اور پولیٹیشنز کو بھی مرنا ہے, کسی فقیر نے بھی مرنا ہے, عوام نے بھی مرنا ہے, عورتوں نے بھی مرنا ہے, مردوں نے بھی مرنا ہے. لیکن اس مرنے کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اتنا برا مت کریں, اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مت ماریں, خود سے اپنے ساتھ اتنا برا نہ کریں. جو راستہ آپ کو غلط جگہ پہ لے کر جا رہا ہے اس راستے پہ نہ چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی بہت نالج جھاڑتے ہیں اور اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں, خدا کے لیے اپنا انالیسس اپنے گھر تک رکھیں. آپ لوگوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے, کتنے لوگ کمپلیکس کا شکار ہو گئے, کتنے لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو وہ تمام لوگ جن کو آ کے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے یا اپنی بہت رائے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت بڑے کوئی عالم دین ہے یا سائنسدان ہیں, آپ لوگ پلیز یہ ساری جو نالج ہے نا یہ سب سے پہلے اپنے بچوں میں اپنے گھر پہ منتقل کریں. کیونکہ کوئی بھی بچہ باہر جا کے دوسروں پہ گولیاں نہ برسائے. پہلے یہ جتنا آپ کے اندر سہولت اور نیکی ہے اس کو پہلے آپ اپنے گھر میں منتقل کریں, پھر جا کے دوسروں کو بولیں. کیونکہ لوگوں نے ان سے ایک وہ پروگرام جس کو لوگ واہ واہ کہتے نہیں تھکتے تھے, ایسے اینکر کو اب اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتی. اس فورم سے اور اس فورم سے جڑے جتنے لوگ ہیں, قوم کی آواز کی ٹیم, وائس آف نیشن کی جانب سے, ہم تمام لوگوں کی جانب سے ہم کنڈولنس پیش کرتے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب کی فیملی کو, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت رحم و کرم کیا اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ یہ رحم و کرم اس دنیا سے جانے کے بعد ان پر کریں. کیونکہ سب نے مرنا ہے, سب نے قبر میں جانا ہے, اور قبر میں جو حساب ہوگا اور قبر کے جو حالات ہوں گے اس کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعاگو رہیں تو ہی بہتر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے. جیسے جیسے جو خبریں آئیں گی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے وہ ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے, اس فورم سے آپ سنتے رہیں گے. ہمارے ساتھ
ساتھ رہیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.